بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے لودھی آڈیو بکس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمازی کو جس قدر دنیا کی خرابیوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے مکاشفہ ہوتا ہے، اور اختلاف مکاشفہ قوت و ضعف، قلت و کثرت اور ظہور و خفا کے اعتبار سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض کے لیے کوئی چیز بائنا ظاہر ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے اس کی مثال ظاہر ہوتی ہے۔ جس طرح بعض بزرگوں کو دنیا مردار کی شکل میں دکھائی جاتی ہے اور شیطان کتے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے جو اپنی چھاتی زمین پر لگائے ہوئے اسے اپنی طرف بلاتا ہے۔ مکاشفہ کا اختلاف کشف کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ بعض حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات اور جلال منکشف ہوتا ہے، بعض کے لیے اس کے کچھ افعال اور کچھ حضرات کے لیے علوم معاملہ کی باریکیاں منکشف ہوتی ہیں۔ تمام اوقات میں ان معنی کے یقین کے لیے بے شمار خفیہ اسباب ہیں۔ ان میں سے سب سے سخت اس کی طرف قلبی فکر کی مناسبت ہے، کیونکہ جب یہ فکر کسی معین چیز کی طرف پھیری جائے تو وہ انکشاف کے لیے اولا ہوتی ہے، اور چونکہ یہ امور اس شیشے میں دکھائی دیتے ہیں جو زنگ سے ثقیل شدہ ہو اور شیشہ پورے کا پورا زنگ آلود ہے، اس لیے ہدایت اس سے پردے میں رہتی ہے۔ یہ بات نہیں کہ ذات منعم کی طرف سے ہدایت میں بخل ہوتا ہے، بلکہ ہدایت کے مقام پر میل کی تہ جم جانے کی وجہ سے زبانیں اس قسم کی باتوں کا انکار کرنے میں جلدی کرتی ہیں، کیونکہ جو چیز حاضر نہ ہو اس کا انکار کرنا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اگر بالفرض پیٹ کے اندر بچے میں عقل ہوتی تو وہ کھلی فضا میں انسانی وجود کا انکار کرتا، اور اگر بچے میں کچھ سمجھ بوجھ ہوتی تو وہ آسمان و زمین کے ان ادراکات کا انکار کرتا جو عقل مند آدمی کو معلوم ہوتے ہیں۔ انسان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ بعد والی بات کا انکار کرتا ہے، تو جو شخص حالت ولایت کا انکار کرتا ہے اس پر لازم آئے گا کہ وہ حالت نبوت کا بھی انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی درجات بنائے ہیں، تو یہ بات مناسب نہیں کہ آدمی اپنے درجے سے اوپر والے درجے کا انکار کرے۔ ہاں، چونکہ ان لوگوں نے اس چیز کو مناظرہ اور منتشر مباحثہ کے ذریعے تلاش کیا، غیر خدا سے دل کو صاف کرنے کے ذریعے تلاش نہیں کیا، تو اس سے محروم رہنے کے باعث انکار کر دیا۔ اور جو آدمی اہل مکاشفہ میں سے نہ ہو تو کم از کم غیب پر تو ایمان رکھے اور اس کی تصدیق کرے، یہاں تک کہ تجربے سے خود مشاہدہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے درمیان سے پردہ اٹھا دیتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے کاندھے سے ہوا تک کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آسمان سے لے کر نمازی کے سر کے درمیان تک نیکی برستی ہے۔ ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ اگر یہ مناجات کرنے والا جانتا کہ کس سے ہم کلام ہے تو ادھر ادھر متوجہ نہ ہوتا، اور بے شک نمازیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اپنے نمازی بندے پر فخر فرماتا ہے۔ آسمان کے دروازوں کا کھلنا اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی طور پر اس کی طرف متوجہ ہونا اس کشف سے کنایا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ تو رات میں لکھا ہوا ہے، اے انسان، میرے سامنے نماز پڑھتے ہوئے اور روتے ہوئے کھڑا ہونے سے عاجز نہ ہو جا۔ میں وہ اللہ ہوں جو دل کے قریب ہو، اور غیب سے تو نے میرے نور کو دیکھا۔ راوی کہتے ہیں، ہمارا یہی خیال تھا کہ یہ رکت، رونا اور وہ کشادگی جسے نمازی اپنے دل میں پاتا ہے، اور جب یہ قرب مکانی کے طور پر نہیں ہے تو اسی سے ہدایت اور رحمت اور پردے کے اٹھ جانے کے طور پر قرب مراد ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس پر فرشتوں کی 10 صفیں تعجب کرتی ہیں، ہر صف میں 10,000 فرشتے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 1,00,000 فرشتوں کے سامنے اس شخص پر فخر کا اظہار فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کی نماز میں قیام، قعدہ، رکوع اور سجدہ جمع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے 40,000 فرشتوں پر تقسیم کیا ہے۔ جو فرشتے قیام کرتے ہیں وہ قیامت تک رکوع میں نہیں جائیں گے، سجدہ کرنے والے قیامت تک سر نہیں اٹھائیں گے۔ اسی طرح رکوع اور قعدہ کرنے والوں کا حال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے قرب اور رتبے سے جو اعزاز عطا کیا ہے وہ دائمی ہے، ان کو لازم ہے، اور وہ ہمیشہ ایک حالت پر رہتے ہیں، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یوں خبر دی ہے کہ وہ کہتے ہیں، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقام معلوم ہے۔ انسان ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف ترقی کے اعتبار سے فرشتوں سے جدا ہو گیا، کیونکہ وہ مسلسل قرب خداوندی حاصل کرتا رہتا ہے اور اس کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن فرشتوں پر اس اضافے کا دروازہ بند ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی رتبہ ہے
जिस پر وہ کھڑا ہے اور وہی عبادت ہے جس میں وہ مشغول ہے اور وہ اس کے غیر کی طرف منتقل نہیں ہوتا اور نہ وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے فَلَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں، وہ رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ درجات میں اضافے کی چابی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک ان لوگوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد مخصوص نماز جو خشوع سے ملی ہوتی ہے کے ساتھ ان کی تعریف فرمائی، پھر فلاح پانے والوں کے اوصاف کا اختتام بھی نماز کے ذکر سے کیا۔ فرمان خداوندی ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ان صفات کے نتیجے میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں یعنی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پہلے انہیں فلاح کے ساتھ اور پھر جنت الفردوس کی وراثت کے ساتھ موصوف کیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ زبان کی یہ تیز رفتاری دل کی غفلت کے باوجود اس درجے تک پہنچائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابل کے لوگوں کے بارے میں فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، اے جہنمیوں تم کس وجہ سے جہنم میں چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔ تو نمازی ہی جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس بات کا اعزاز حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے قریب ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے اور ہمیں ان لوگوں کے عذاب سے بچائے جن کی باتیں اچھی اور عمل برے ہیں۔ وہی اللہ کریم احسان فرمانے والا ہے اور اس کا احسان قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر منتخب بندے پر رحمت ہو۔ خشوع کرنے والوں کی نماز کے بارے میں کچھ واقعات۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ خشوع ایمان اور یقین کا نتیجہ و ثمرہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے جلال سے حاصل ہوتا ہے، جسے اس میں سے حصہ ملا وہ نماز میں اور نماز کے باخر بھی خشوع سے کام لیتا ہے، بلکہ علیحدگی میں بھی اور قضائے حاجت کے وقت بھی، کیونکہ خشوع کا سبب اس بات کی معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر مطلع ہے، نیز اسے اللہ تعالیٰ کے جلال اور اپنی کوتاہیوں کی بھی معرفت ہو۔ ان معارف سے خشوع پیدا ہوتا ہے اور یہ نماز کے ساتھ خاص نہیں، اسی لیے بعض اکابر کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے اور خشوع کے تحت 40 سال تک اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، اور حضرت ربیع بن خثیم اپنی آنکھوں اور سر کو اس قدر جھکائے رکھتے کہ لوگ سمجھتے یہ نابینا ہے۔ آپ 20 سال تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوتے رہے، تو جب بھی ان کی لونڈی انہیں دیکھتی تو کہتی آپ کے نابینا دوست تشریف لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس لونڈی کی بات پر مسکرا دیتے۔ وہ جب دروازہ کھٹکھٹاتے تو لونڈی باہر آتی اور ان کو سر جھکائے اور آنکھوں کو نیچے کیا ہوا دیکھتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب ان کو دیکھتے تو پڑھتے وبشر المخبتین، اور توازے کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے تو خوش ہوتے، اور دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ آپ سے محبت کرتے، اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ کو دیکھ کر مسکرا پڑتے۔ ایک دن حضرت ربیع بن خثیم رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوہاروں کے پاس گئے۔ جب بھٹیوں کو دیکھا کہ انہیں دھونکا جا رہا ہے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے وقت تک ان کے سرہانے بیٹھے رہے، لیکن انہیں افاقہ نہ ہوا، چنانچہ انہوں نے ان کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور گھر لے گئے۔ وہ اس وقت تک بے ہوش رہے جس وقت پہلے دن بے ہوش ہوئے تھے۔ اس طرح ان سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے سرانے بیٹھے ہوئے کہتے رہے اللہ کی قسم یہ وہی خوف ہے جو حضرت ربیع فرمایا کرتے تھے، میں جب بھی نماز میں داخل ہوا تو مجھے صرف یہی فکر رہی کہ کیا کہتا ہوں اور مجھے کیا جواب ملے گا۔ حضرت عامر بن عبداللہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے تھے۔ آپ جب نماز پڑھتے تو بعض اوقات آپ کی صاحبزادی دف بجاتی اور ان عورتوں سے باتیں کرتی جو گھر میں آتی، لیکن آپ نہ تو سنتے اور نہ سمجھ پاتے۔ ایک دن ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز میں اپنے نفس سے کوئی بات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، یہ بات کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور 2 گھروں میں سے ایک آخرت کی طرف لوٹ کر جاؤں گا۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی ہماری طرح نماز میں امور دنیا میں سے کچھ پاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، کیونکہ میں نماز میں خیالات کے پیدا ہونے کی نسبت مختلف برچیوں کے ذریعے اپنے اوپر حملے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے اگر پردہ اٹھ جائے تو میرے یقین میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے، اور ہم پہلے نقل کر چکے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے انہیں مسجد کا ستون گرنے کی خبر نہ ہوئی۔
کسی بزرگ کے جسم کا ایک حصہ گل سڑ گیا اور اسے کاٹنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور یہ ممکن نہ تھا تو کہا گیا کہ انہیں نماز میں کسی بات کا احساس نہیں ہوتا، جب وہ نماز میں تھے تو ان کا عضو کاٹ دیا گیا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا نماز آخرت سے ہے، پس جب تم نماز میں داخل ہو تو دنیا سے نکل جاؤ۔ ایک دوسرے بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نماز میں اپنے نفس سے کوئی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہ نماز میں اور نہ اس سے باہر۔ ایک اور بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو نماز میں کوئی بات یاد آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا مجھے نماز سے بڑھ کر بھی کوئی چیز پسند ہوگی کہ میں اسے یاد کروں گا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجت کو پورا کرے تاکہ فارغ دل کے ساتھ نماز شروع کرے، اور بعض بزرگ وسوسوں کے خوف سے مختصر نماز پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے مختصر نماز پڑھی۔ پوچھا گیا اے ابو الیقطان آپ نے ہلکی پھلکی نماز پڑھی ہے؟ فرمایا کیا تم نے مجھے نماز کی حدود میں کمی کرتے دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا میں نے شیطان کے بھلانے سے بچنے کے لیے جلدی کی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ بے شک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے لیے اس کا نصف، تہائی، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 10واں حصہ کچھ بھی ثواب نہیں لکھا جاتا۔ آپ فرماتے تھے بندے کے لیے نماز سے وہی کچھ لوگ لکھا جاتا ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ حضرت زبیر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک گروہ تمام لوگوں کی نسبت ہلکی پھلکی نماز پڑھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا اسلام کی حالت میں انسان کے رخسانوں پر سفیدی آ جاتی ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کٹا ہوا تھوڑا سا نماز کو مکمل نہیں کرتا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس کے خشوع اور تواضع کو پورا نہیں کرتا اور نہ ہی نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو العالیہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا وہ آدمی جو نماز میں بھول جاتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کتنی رکعات پڑھی ہیں، جفت رکعات پڑھی ہیں یا تاک۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز کے وقت غافل رہتا ہے حتیٰ کہ وقت نکل جاتا ہے۔ ان میں سے بعض بزرگوں نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو اول وقت میں نماز پڑھنے پر خوش نہیں ہوتا اور قضا ہو جانے پر غمگین نہیں ہوتا، نہ وہ جلدی کرنے کو نیکی سمجھتا ہے اور نہ تاخیر کو گناہ خیال کرتا ہے۔ جان لو نماز کا کچھ حصہ شمار ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے اور بعض نہیں لکھا جاتا، جیسے روایات میں آیا ہے اگرچہ فقیہ کے نزدیک نماز کی صحت تقسیم نہیں ہوتی، لیکن اس کا ایک اور مفہوم ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے اور اس معنی پر احادیث دلالت کرتی ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ترجمہ فرائض کے نقصان کو نوافل کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے فرائض کے ذریعے مجھ سے میرے عذاب سے نجات پائی اور نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا بندہ میرے عذاب سے نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس چیز کو ادا نہ کرے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ ایک روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو ایک آیت کی قرأت چھوڑ دی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا میں نے کیا پڑھا ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا آپ نے فلاں فلاں صورت پڑھی ہے اور فلاں آیت چھوڑ دی، ہمیں معلوم نہیں آیا وہ آیت منسوخ ہو گئی یا اٹھا لی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابی تو اس کے لیے ہے، یعنی یہ بات یاد رکھنا تیرے شایان نشان ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں سب سے بڑا قاری قرار دیا تھا۔ پھر دوسرے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی صفوں کو پورا کرتے ہیں، ان کا نبی ان کے آگے ہوتا ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے رب کی کتاب سے کیا پڑھ رہا ہے۔ سنو بنی اسرائیل نے اسی طرح کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے فرما دیں تم اپنے بدنوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہو اور اپنی زبانیں مجھے دیتے ہو لیکن دلوں کے ساتھ مجھ سے غائب ہوتے ہو، تم جس طرح متوجہ ہوتے ہو وہ باطل ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ امام کی قرأت کو سننا اور سمجھنا خود قرأت کرنے کی طرح ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ ایک شخص سجدہ کرتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس نے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا، حالانکہ اس نے سجدے میں جو گناہ کیے ہیں اگر انہیں اہل مدینہ پر تقسیم کیا جائے تو وہ ہلاک ہو جائیں۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا دل خواہشات کی طرف جھکا ہوتا ہے، باطل کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے جو اس پر غالب ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ بیان کیا گیا یہ خشوع کرنے والوں کی صفات میں گزشتہ تقریر کے ساتھ ساتھ یہ واقعات اور روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز میں اصل بات خشوع اور دل کی حاضری ہے، اور حالت غفلت میں محض اوپر نیچے ہونا آخرت میں بہت کم نفع دے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔
इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।